اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61، آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد بھی اگر یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ سے جھگڑا کریں تو اے رسول کہہ دیجئے ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تم بھی اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں تم بھی اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں تم بھی اپنے نفسوں کو لاؤ۔ پھر دونوں فریق اللہ سے دعا کریں گے، جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ سب سے پہلے تو مومنات تمام پنجتن پاک کو ماننے والوں کو آج کا عید سعید دن بہت بہت مبارک ہو۔ آج ظہور پنجتن پاک کا دن ہے، اور اس آیا مبارک جو میں نے آل عمران کی آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ یہ آیا مباہلہ ہے، اور یہ مباہلہ کب ہوا؟ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 ہجری جب آپ مدینہ میں تشریف فرما تھے، آپ مکہ سے جب ہجرت کر کے گئے ہیں، اس کے بعد آپ نے کئی بادشاہوں کو، امراء کو خطوط لکھے ہیں اور دعوت حق دی ہے۔ آپ نے اسی طرح یمن میں رہنے والے نجران کی عیسائیوں کو بھی ایک وفد بھیجا اور دعوت حق دی۔ انہوں نے آپ کا پیغام پڑھ کر اور اپنی کتابوں میں کافی چھان بین کی، انہوں نے کافی ریسرچ کی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو 70 سالہ عبادت گزار تھے، پرہیزگار تھے، زاہد و متقی لوگ تھے۔ ان کے پوپ، ان کے پادری 60 اور 70 کے قریب کا یہ قافلہ روایات کے مطابق مدینے میں آ گیا، اور ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اوصاف حمیدہ کے بارے میں پڑھا ہوا تھا اپنی کتابوں میں کہ آخری نبی نہایت سادہ زندگی بسر کرنے والے ہوں گے، اور آخری نبی کے پاس ہر چیز کا علم ہوگا، اور آخری نبی وحی الہی کے بغیر نہیں بولے گا۔ اور اسی طرح محمد مصطفیٰ کے بارے میں وہ جانتے تھے کہ وہ کسی محل میں نہیں رہیں گے، عیش و عشرت کی زندگی نہیں گے، بلکہ بہت سادہ سا گھر ہوگا اور بہت سادہ سی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ لہٰذا یہ لوگ 70 کے قریب کا قافلہ جب مدینہ میں آ گیا، اپنے فاخرہ لباس کے ساتھ، اپنے زیورات کو زیب تن کیے ہوئے یہ لوگ آ گئے، چونکہ ہمارے نبی انتہائی سادہ پسند تھے اور اس طرح کی نمود و نمائش کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ آپ نے ان سے ملنے سے انکار کیا۔ لوگ حیران ہوئے، یہ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز نبی، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرمائے اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ، بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ آپ نے ان سے ملنے سے انکار کیا، مہمان نوازی سے۔ تو جو نبی کی فطرت کو جانتا تھا، جو نبی کی اس عادت کو جانتا تھا، جو نبی کے اس اخلاق کو جانتا تھا، اس نے جان لیا اور مسجد نبوی سے اٹھا۔ وہ کوئی اور نہیں تھا، علی ابن ابی طالب تھے، اور آپ ان سے ملے اور کہا کہ پہلے اپنے آپ کو سادگی میں ڈھال لو۔ یہ جو آپ نے فاخرہ لباس اور یہ سونے اور ہیرے جواہرات پہنے ہیں، ان کو اتارو اور پھر ہمارے نبی سے ملاقات کیجیے۔ یہ وہ نبی ہیں جو رحمت للعالمین ہیں، یہ وہ نبی ہیں جو سید الانبیاء ہیں۔ لہٰذا یہ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قصہ مختصر کہ 3 دن تک مباحثہ ہوتا رہا، 3 دن تک گفتگو ہوتی رہی، اور اسی بات پر مباحثہ ہوا کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے۔ رسول پاک نے فرمایا آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کہا کیونکہ عیسیٰ کو کوئی باپ نہیں۔ آپ نے فرمایا جس کا باپ نہ ہو، اللہ تعالیٰ تو کن فیکون کے مصداق ہے، اللہ چاہے کسی کو بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے، جیسا کہ آدم علیہ السلام کو نہ ان کا باپ تھا نہ ان کی ماں تھی۔ تو اس طرح سے آپ کے عقیدے کے مطابق تو وہ بھی اللہ کا بیٹا ہوا، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں۔ اور آپ نے اس طرح کے بہت سارے دلائل پیش کیے، لیکن وہ اپنی بات پر بضد تھے۔ آپ نے فرمایا عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں، عیسیٰ عبد اللہ ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ 3 دن تک جب یہ لوگ کسی طرح سے قائل نہ ہوئے تو جبریل امین نبی کے قدموں سے اپنے پروں کو مس کرتے ہوئے کہا کہ فمن حاجک منہم۔ یہ آیا مبارکہ آل عمران نازل ہوئی اور کہا کہ پروردگار فرما رہا ہے ان کو کہو کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے تم بھی اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے تم اپنے نفسوں کو لاؤ، اور پھر ہم دونوں فریق مل کر دعا کریں گے اور جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ اب جھوٹوں پہ لعنت ہونے جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سے مباہلہ کرو۔ 3 دن بعد رسول پاک وہاں سے اٹھ کے سیدھے جناب سیدہ کے گھر تشریف لائے، اور جناب سیدہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے
رشتے مانگے ہیں، بیٹے مانگے ہیں۔ میں نے بیٹوں کے بارے میں بات کی تو بیٹے کون ہیں نبی کے؟ حسن و حسین ہیں جو سیدہ کے گھر میں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹے بھی اسی گھر میں ہیں، نفس بھی اسی گھر میں ہے، نسانہ اسی گھر میں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ ایتینی بالکسائی، آپ فرماتی ہیں کچھ دنوں بعد رسول پاک میرے گھر تشریف لائے۔ سچ تو یہ ہے کہ حدیث کسا مباہلہ کی تیاری کا نام ہے۔ یہاں پہ حدیث کسا کے چند آپ کے سامنے حقائق پیش کرنا چاہتی ہوں کہ جناب فاطمہ روایت کرتی ہیں کہ قال دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام، یعنی جس طرح سے آپ کے سامنے بیان کیا کہ 3 دن تک رسول اللہ اس مباحثے میں شامل رہے، اور جیسا کہ سیدہ کے گھر میں آپ روزانہ تشریف لے جاتے تھے، لیکن 3 دن سے آپ سیدہ کے گھر تشریف نہیں گئے۔ آپ نے فرمایا کہ کچھ دنوں بعد رسول اللہ میرے گھر تشریف لائے، فقال السلام علیک یا فاطمہ وقلت علیک السلام، قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذ باللہ یا باتہ من الضعف، فقال یا فاطمہ ایتینی بالکساء الجمانی۔ رسول پاک فرماتے ہیں مجھے کسائی جمانی اڑا دو۔ اب یہاں کہنا یہ چاہتی ہوں کسائی جمانی چادر کون مانگ رہا ہے؟ کملی والا مانگ رہا ہے۔ اے فاطمہ چادر اڑا دو، جملہ تبدیل کر کے یوں کہوں کہ کون کہہ رہا ہے؟ کملی والا کہہ رہا ہے، یا ایھا المزمل کہہ رہا ہے، یا ایھا المدثر کہہ رہا ہے فاطمہ مجھے کسائی جمانی دے دو۔ آپ فرماتی ہیں کہ اتنی دیر میں جناب حسن تشریف لائے، فما کانت الا ساعۃ واذا بولدی الحسن علیہ، اور مجھ سے پوچھا یا امہ انی اشم عندک رائحۃ جدی رسول اللہ، اماں مجھے اپنے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ چادر کے نیچے ہے۔ امام حسن نانا کے پاس تشریف لائے اور کہا السلام علیک یا جدہ، آپ نے فرمایا علیک السلام یا قرۃ عینی یا ثمرۃ فؤادی یا صاحب حوضی، آپ نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے میوہ دل ہے، حوض کوثر کے مالک تم پر بھی سلام ہو۔ اور امام حسن نے فرمایا کہ مجھے اجازت ہے میں آپ کی چادر میں آ جاؤں؟ فرمایا، اور آپ نے چادر کا پلو اٹھایا۔ پھر دوسرا شہزادہ امام حسین تشریف لائے اور سوال وہی کیا یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ جدی رسول اللہ، اماں مجھے اپنے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ نے وہی جواب دیا تمہارے نانا چادر کے نیچے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے نانا کی اور حسن کی خوشبو آ رہی ہے، کیونکہ جو خوشبو نانا کی ہے وہی امام حسن کی ہے، ایک خوشبو ہے سب کی۔ حسین چلتے چلتے چادر کے قریب آیا اور فرمایا السلام علیک یا جدی رسول اللہ، اے میرے نانا میرا سلام ہو آپ پر، اور آپ نے فرمایا علیک السلام۔ اب یہاں جواب بدلا اور نبی کا انداز بدلا، اور نبی نے فرمایا علیک السلام یا شافع امتی، اے میری امت کی شفاعت کرنے والے تم پر بھی میرا سلام ہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جیسے اللہ نے شافع بنا کر بھیجا ہے، وہ حسین کو کہہ رہا ہے شافع امتی، اے میری امت کی شفاعت کرنے والے تجھ پر بھی میرا سلام ہو۔ حسین بھی چادر کے نیچے آ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد تیسری ہستی اندر تشریف لائی ہے، صاحب منبر سلونی فاطمہ زہرا سے پوچھا، آپ نے فرمایا یا فاطمہ تو انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ اخی وابن امی رسول اللہ فقلت نام ہا ہو اما ولدک تحت الکساء، آپ نے فرمایا مجھے اپنے امزاد کی اپنے بھائی کی خوشبو آ رہی ہے، تو آپ نے فرمایا جی ہاں وہ چادر کے نیچے ہیں۔ فاقبل علیہ السلام فقال علیک السلام یا حی و یا وسی و خلیفۃ و صاحب اللواء، فرماتی ہیں فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا تَحْتَ الْكِسَاءِ، جب ہم سب کسا کے نیچے آ گئے، جناب فاطمہ فرماتی ہیں کہ جب ہم سب چادر کے نیچے آ گئے تو احذابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطرف الکساء وَأَمَيْأَهْ بِيَدِهِ الْيُمْنَى إِلَى السَّمَاءِ، تو آپ نے چادر کو چاروں کونوں سے پکڑا اور فرمایا وقال اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے پروردگار یہ میری اہل بیت ہیں، وحاستی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی فیؤلمونی ما یؤلمہم ویحسنی ما یحسنہم وانا حرب لمن حربہم وسلم لمن سلمہم وعدو لمن عاداہم ومحب لمن احبہم انہم منی وانا منہم، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے، جو ان سے جنگ کرے گا اس سے میری جنگ ہے، جو ان سے صلح رکھے گا ان سے میری صلح ہے۔ اس بات سے عقدہ کھل گیا، یعنی جو ان کا ہے وہ میرا ہے۔ نبی ہر چیز کی اشارہ اس طرف دے رہے ہیں کہ ان کا گوشت، ان کا خون، ان کی محبت، اگر کوئی ان سے محبت کرے گا تو وہ مجھ سے محبت کرے گا۔
تو رسول اللہ نے یہ اصول بنا دیا اس حدیث قصہ میں کہ جو ان کا چاہنے والا ہوگا وہ میرا چاہنے والا ہوگا۔ پھر فرمایا فَجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ وَغُفْرَانَكَ وَرِضْوَانَكَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ وَاذْهِبْ عَنْهُمْ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا۔ جب پروردگار عالم نے یہ دیکھا کہ نبی اہل بیت کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں، اہل بیت کی شان بیان کر رہے ہیں، تو پروردگار نے فرمایا قال اللہ عز وجل یا ملائکۃ یسکان السماوات انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارض مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی عزت و جلالت کی قسم کھا کے فرمایا اے میرے ملائکہ اور اے آسمانوں کے رہنے والوں، نہیں پیدا کیا میں نے آسمانوں کو جو کچھ بنایا ہے، نہ زمینوں کو بچھایا، نہ مہتاب نورانی کو، نہ آفتاب روشن کو، نہ اس فلک کو جو دورہ کرتا ہے، نہ جاری دریاؤں کو، نہ کشتیوں کو جو دریا میں چلتی ہیں، مگر میں نے سب کچھ بنایا تو یہ جو پانچوں زمین پر اس کساء کے نیچے ہیں میں نے ان کی محبت میں بنایا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، فلک بھی ہے، زمین کا وجود بھی آج بھی باقی ہے۔ اور یہ وجود کیوں باقی ہے؟ اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی تو محمد ہے جو در پردہ غیبت میں ہے۔ اب رسول مباہلے کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت تطہیر نازل کر دی اور عصمت کا پہرا ہو گیا۔ رسول اللہ نے گھر کا دروازہ کھولا، مباہلے کی طرف یہ پانچوں ہستیوں کا قافلہ بڑھا، قافلہ مباہلہ کے میدان کی طرف جانے لگا ہے۔ آہستہ آہستہ حرامہ حرامہ چلتے آگے ہیں سردار انبیاء، اللہ کا محبوب نبی، پیچھے ہے کنیز خدا اور ان سے پیچھے فاتح حیبر، اور انگلی تھمائے ہیں حسن کو اور گود میں اٹھائے حسین کو۔ اور میں یہاں یوں کیوں نہ کہوں کہ آیت کی ترتیب سے چلا ہے اللہ کا نبی۔ سب سے پہلے ابنانا سب سے آگے ہیں، اور نساءنا اس کے پیچھے ہیں، اور انفسنا سب سے آخر میں ہے۔ اس ترتیب سے چلا ہے اللہ کا نبی، اس شان سے چلا ہے اللہ کا نبی۔ جیسے جیسے قدم آگے بڑھ رہے ہیں، عیسائیوں کے دل گھبرا رہے ہیں، عیسائی پریشان ہو رہے ہیں۔ عیسائیوں کے پیشوا جسے تاریخ نے ابو حارثہ ابو صالح کا نام لکھا ہے، اس نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک نور کا حالہ نظر آ رہا ہے، ایک ایسا دائرہ ہے، ایسی نورانیت ہے ان پانچوں کے قافلے میں جو تیزی سے ہماری طرف بڑھ رہا ہے۔ رک جاؤ، ہرگز ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا۔ عیسائیوں کے پیشوا نے کہا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، ایسے نورانی چہرے دیکھ رہا ہوں جو آج تک میں نے نہیں دیکھے۔ اگر وہ اللہ سے التجا کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے اکھاڑ دیے جائیں اور ہم نیست و نابود ہو جائیں۔ پس اے لوگو مباہلہ مت کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، حتیٰ کہ ایک عیسائی بھی روئے زمین پر باقی نہ رہے گا۔ مگر افسوس رسول پاک کے جانے کے بعد ان مسلمانوں نے رسول کی بیٹی کو اور ان کی آل کو رلا رلا کے مارا۔